جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان قریب ہم سے اور آپ سے رمضان المبارک کا مہینہ ملنے والا ہے، اور وہ مہینہ امت کے لیے خاص ہے، اور اس سے پہلے کا مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جو اس مہینے کے بعد آنے والا ہے، اس کے نسبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ ہر دن، ہر وقت اور ہر لمحہ، یہاں تک کہ یہ آسمان اور زمین، شجر حجر، درندے پرندے درندے جتنی بھی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین بنائے اور ہر چیز کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جب ہوگا جبھی چیز بنے گی اور استعمال ہوگی۔ جب بنانے والا ہی موجود نہیں ہوگا تو چیز کا وجود کس طریقے سے ہوگا؟ بہرحال یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری، جو اس مہینے کا اندر خاص ہے۔ 27 تاریخ اس مہینے کا اندر مشہور ہے اور اس کو بڑی فضیلت بخشی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھیجا، اور پھر معراج کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ معراج کرائی گئی۔ اسرا بولتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، جو قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اور معراج بولتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان کی سیر کے سفر کو، جو مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں تک آپ گئے اور آپ کو سفر کرایا گیا، اس کا نام معراج ہے۔ اور یہ ایک 2 صحابی سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے 30 سے زیادہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیلیں موجود ہیں، اور نئے انداز سے نئی احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ ایک نہ ایک اس سے جا کر ملتی ہے، جو یہ بات کی ثابت کرتی ہے اور دلیل دیتی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کوئی بنا بنایا نہیں ہے، یہ حقیقی معاملہ۔ معجزہ قرآن کا دیکھیں، کچھ باتیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کے اندر نہیں آتی، وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ باتیں جو سمجھ میں نہ آئے، اس کے اندر زیادہ گھسنے سے، زیادہ یہ سوچنے سے ایسا ہوا تو کیوں ہوا، ایسا ہوگا تو کیوں ہوگا،
اگر انسان جب ایسا اور ویسا کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آتا ہے ایسا اور ویسا کے چکر میں وہ گمراہ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ قرآن عظیم یہ ایک معجزہ ہے اور یہ حیرت دماغ میں آنے کی بات نہیں ہے۔ ایک 6 سال یا 5 سال یا 7 سال کا بچہ، اس کی کیا بساط اور کیا حقیقت، مگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس ننھے منھے معصوم سے بچے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی 30 سپاروں کا سمندر کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ بات عام طور سے انسان کی سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیتا ہے اور اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس کو یاد رکھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معراج کا واقعہ ہے کہ دیکھیں پلک جھپکتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا سے لے کر آسمانوں تک کی سیر کرائی، اور جب آپ کا بستر دے کر گیا تو وہ گرم کا گرم ہی پایا گیا۔ تو آپ بتائیں جب اللہ ایک قرآن عظیم معصوم بچے کی سینے کے اندر محفوظ کر سکتا ہے تو کیا خدا کی چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ پلک جھپکتے اپنے محبوب کو دنیا سے اور آسمانوں کی سیر کرا دے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ کو سونا بنا دے اور سونے کو پہاڑ بنا دے، اس کے معاملے کا اندر دخل اندازی کرنے کی اور یوں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ ہے تو ہے اور آپ کو ماننا ہے۔ جس نے مان لیا وہ سچا عاشق رسول ہو گیا۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے ان کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے اور محشر کے میدان کے اندر اس کو کامیابی اور کامرانی ملے۔ جب آپ کو سیر کرائی گئی تو فرماتے ہیں کہ میں خطیب میں موجود تھا، پڑھا ہوا تھا۔ بسا اوقات آنے والا ایک آیا اور آنے کے بعد اس نے حلق سے لے کر ناف تک کے حصے کو میرے چیر دیا۔ چیرنے کے بعد پھر ایک تشت جسے تھالی کہا جاتا، سونے کی تھالی ایک لائی گئی، اس کے اندر ایمان اور حکمت دونوں چیزیں رکھی تھی۔ جب میرے سین حلق سے لے کر ناف تک کے حصے کو چیرا گیا تو میرا دل نکالا گیا، اور دل نکالنے کے بعد اس کو زمزم سے دھویا گیا۔ میرے اتنے حصے کو زمزم سے دھویا گیا اور دھونے کے بعد وہ حکمت اور وہ ایمان میرے دل کے اندر محفوظ کر دیا گیا، اور پھر جس طریقے سے حالت تھی میرے کتنے حصے کی پھر اس کو اسی طریقے سے کر دیا گیا، اور کرنے کے بعد پھر ایک برا جو سفید کلر کا تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اس کو میرے پاس لایا گیا، اور اس کی منتہائی نظر یعنی کہ ایک قدم یہاں رکھتا تو دوسرا قدم کہاں ہوتا، پھر اس کو میرے لیے سواری بنایا گیا، اور بنانے کے بعد پھر مجھے اس پر سیر کرائیں گے۔ پہلے آپ آسمان پر گئے، آسمانی دنیا پر گئے، اور جانے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ، اس کے اندر انسان کو کسی کے گھر آنے جانے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ بات خوائی نہیں ہے،
ہر بات حکمت کی اور مصلحت کی ہے، غور و فکر کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ان کتابوں کا اور قرآن عظیم کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اور یوں جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو جب پہلے آسمان پر لے کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، آسمان کے دربار نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد معلوم کیا کہ کون؟ کہا گیا کہ میں جبرائیل۔ کہا اکیلے آئے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو فرمایا گیا میرے ساتھ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا گیا کہ آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں؟ کہا آئے نہیں ہیں، پروردگار نے ان کو بلایا ہے۔ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ کے ارد آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف بہت ساری جماعتیں تھیں۔ پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے، جو سیدھے ہاتھ کی طرف لوگ تھے۔ فرمایا ان کے تعلق سے کہ یہ لوگ جنتی ہے، اور فرمایا یہ بائیں طرف جو ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ دوستی۔ اس کے بعد پھر آپ کو آگے دوسرے آسمان پر لے کر گیا گیا، جو کہ طویل واقعہ ہے، ایک ہی وقت میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ 3-4 جمعے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کوشش کروں گا کہ پورا واقعہ آپ کے دل و دماغ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر برائی سے بچنے کے بعد اچھائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فالتو کی باتوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اور خاص طور سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔